वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल-अज़म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन अल-अज़म में अब तक 13 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा चुकी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके खड़कूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना है, जहां फितनाल हिंदुस्तान की कई कमीन गाहों को तबाह कर दिया गया है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और आईईडी तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इत्तलात हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के कयाम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहेंगी। पाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल-अज़म में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। कहा, ऑपरेशन अल-अज़म के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां कर रही हैं। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां काबिल सताइश हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला ने 13 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सऊदी अरब ने यमन के मगरबी शहर अल हुदैदा में टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात और कुमरान जजीरे पर फजाई हमले किए हैं। तर्जुमान सऊदी रॉयल फोर्सेस तुर्की अल मालिकी ने एक्स पर जारी बयान में कहा, सऊदी अरब ने ये कार्रवाई हौसी मलेशिया की सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और बुहीरा अहमर सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने पर की गई है। सऊदी अरब ने यमन के मगरबी शहर अल हुदैदा में टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात और कमरान जजीरे पर फजाई हमले किए हैं। तर्जुमान सऊदी रॉयल फोर्सेस तुर्की अल मालिकी ने एक्स पर जारी बयान में कहा, सऊदी अरब ने यह कार्रवाई हौसी मलेशिया के सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और बुहीरा अहमर सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने पर की गई। हौसियों ने टेली कम्युनिकेशन पर सऊदी हमलों को संगीन गलती करार दे दिया। हौसियों का कहना है, अल हुदैदा में टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात पर हमले का जवाब दिया जाएगा। यमन का मुहासरा खत्म करने के जायज मुतालबे को तस्लीम करने के बजाय हमले सऊदी हुकूमत ने बड़ी गलती है, जिसकी इसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी फौज का बुहीरा इमान में एलपीजी टैंकर पर हमला। सेंटकॉम का कहना है, जिस टैंकर को निशाना बनाया गया उसने 4 बार नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। टैंकर के अमले को कई बार खबरदार किया गया, लेकिन उन्होंने हिदायत पर अमल नहीं किया। जहाज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसके इंजन रूम को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का कहना है, एलपीजी टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल हमले में अमले के 2 अरकान जान से गए। जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। ईरान के 2 बहरी जहाजों पर अमेरिका के हमले जंगी जराइम के जुमरे में आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर और नायब मुस्तकिल नुमाइंदे गुलाम हुसैन दरोजी ने सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। नाजी 15 और नाजी 16 नामी जहाजों पर अमेरिकी हमलों को बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम की मिसाल करार दिया। कहा, जब इन जहाजों को निशाना बनाया गया तो वो किसी भी फौजी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं थे और इन पर जानबूझकर हमला किया गया। आपने हुर्मुज में बहरी आमदोरफ्त के इंतजाम से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए ओमान का आला सतह वफ्द तेहरान पहुंच गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ओमानी वफ्द ईरान के साथ आपने हुर्मुज में बहरी जहाजों की महफूज और मुनज़्ज़म आमदोरफ्त के लिए मुश्तरका तरीक़ाकार पर बातचीत करेगा। गुज़श्ता रोज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ था। दोनों रहनुमाओं ने आपने हुर्मुज में बहरी जहाजों की महफूज और मुनज़्ज़म आमदोरफ्त को यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया था। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात बहाली के लिए चीन की कोशिशें जारी हैं। रॉयटर्स ने दावा किया है, इस्लामाबाद दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक इब्तदाई बातचीत की गई है। रॉयटर्स के मुताबिक खलीजी रियासतों पर ईरान के हमले और आबना हुर्मुज की बंदिश चीन के मफादात को नुकसान पहुंचा रही है, जिस पर बीजिंग नाखुश है, जबकि सालिस के तौर पर पाकिस्तान को पेचीदा सूरत हाल का सामना है। बीजिंग पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है।
امریکی صدر ٹرمپ کی مشیروں اور کابینہ اراکین سے ملاقات، ایران کے خلاف بڑے حملوں پر غور کیا گیا۔ اس معاملے پر صدر ٹرمپ کو بریفنگ بھی دی گئی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایرانی پراکسیز کی جانب سے درپیش خطرے کے سبب نیٹو سربراہ اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ کو طیارہ بدلنا پڑا تھا۔ خفیہ اہلکاروں نے ٹرمپ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ترکی سے روانگی کے موقع پر قطر کے نئے طیارے کی بجائے پرانا ایئر فورس ون استعمال کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران معاہدے کا خواہاں ہے اور ضد بھی کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن کے اشاعیے سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن انہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہے۔ اگر ایران پھر بھی کوئی تجویز دے گا تو وہ اسے سننے کے لیے تیار ہے۔ And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C. or any of our cities or Israel or, frankly, the Middle East destroyed with a nuclear weapon. امریکہ اور برطانیہ نے اپنے ہرمز میں بحری اتحاد کے قیام کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ایکزیوس کے مطابق آئندہ ہفتے لندن میں اجلاس بلایا جائے گا جس میں آپ نے ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی اتحاد کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں مغربی ممالک، خطے کے بعض ملکوں کے وزرائے دفاع اور سینئر فوجی کمانڈرز کی شرکت کے امکانات ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ اور امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین بھی ممکنہ طور پر شرکت کریں گے۔ ایکزیوس کا کہنا ہے واشنگٹن چاہتا ہے اتحادی خطے میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جہاز، جنگی بحری جہاز اور ڈرون سمیت دیگر ساز و سامان بھیجیں تاکہ راستوں کو تحفظ دیا جا سکے۔ پنجاب میں طوفانی بارشیں غضب ڈھانے لگیں۔ لاہور اور پسرور سمیت کئی علاقوں میں سڑکیں اور گلیاں زیر آب آ گئیں۔ چھتیں گرنے کے واقعات میں 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مونسون کا تباہ کن اسپیل، املاک تباہ، جانی نقصان، شہر اور دیہات پانی پانی۔ لاہور میں وقفے سے بارش جاری ہے۔ گڑھی شاہوں میں گھر کی چھت ڈہ گئی۔ کہنا میں بھی خستہ حال چھت بارش نہ سہ سکی، مکین جان سے گئے، زخمی بھی ہوئے۔ حجرہ شاہ مقیم میں سڑکیں گلیاں ڈوب گئیں۔ چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پسرور میں بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا، سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ وزیر آباد اور حافظ آباد میں نشیبی علاقے ڈوب گئے، بجلی بھی غائب ہو گئی۔ چنیوٹ میں سیلابی صورتحال برقرار ہے جہاں سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں اور مکان ڈوب گئے۔ سیلابی ریلے سے جلال پور بھٹیا کے دیہات بھی متاثر ہو رہے ہیں، فصلیں برباد ہو گئیں، کسان پریشان ہیں۔ شدید بارشوں سے خان کا ڈوگرا میں بھی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ لاہور کے علاقے ریلوے کالونی کچی آبادی میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید بتا رہے ہیں بابر خان۔ اور میں گزشتہ 3 روز سے جاری مسلسل بارش کے باعث چھتیں گرنے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج صبح ریلوے کالونی ہے یا کچی آبادی، وہاں پر بھی ایک کی بنی ہوئی چھت تھی، وہ گر گئی جس کے باعث مبین، اس کی بیوی اور ایک بیٹی جو ہے فاطمہ، وہ جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک بیٹی زخمی ہے۔ فاطمہ نام تھا اس کا، اس کی اسٹریچنگ، اس کی کیکس، وہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی اور وہ ہمیشہ کلاس میں ٹاپ کرتی تھی، مجھے اپنا ریزلٹ بھی بھیجتی تھی۔ مددگاروں کے مطابق جو چھت ہے ٹی گارڈر کی بنی ہوئی تھی اور مٹی کی، جس کے باعث یہ بارش کا جو وزن ہے، جو پانی اوپر چھت پہ کھڑا ہو گیا، وہ برداشت نہ کر سکی اور منہدم ہو گئی۔ یہاں پولیس پہنچ چکی ہے اور جو گھر ہے اسے انہوں نے کارڈن آف کر دیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سیالکوٹ میں بھی وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عامر جاوید بٹ سے۔ جی عامر۔ بالکل، شہر اور گردروں میں صبح سے ہی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے بیشتر جو علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں۔ ڈیفنس روڈ ہے، کشمیر روڈ ہے، شہاب پورہ روڈ ہے، رنگ پورہ روڈ ہے، کمیلا چوک ہے اور اسی طریقے سے بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت 1.5 سے 2 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ بارشوں کا سلسلہ اس نے باسا اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے، کیونکہ وقت کے اوپر جو نالوں کی صفائی ستھرائی کا کام نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو شہر میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس وقت جو ٹریفک کی روانی بھی ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے۔ شہریوں کو آنے جانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو آئندہ بارش کا سلسلہ ہے وہ 24 گھنٹے کے دوران وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی، چنیوٹ شہر اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ مزید بتائیں گے غلام مرتضیٰ۔
بالکل اگر بات کی جائے چنیوٹ کے موسم کی تو آج چنیوٹ کا موسم انتہائی خوشگوار ہے. صبح سے چنیوٹ شہر اور گردنواں میں وقفے کے ساتھ کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. اس وقت بھی جو ہے وہ چنیوٹ شہر اور اس کے اطراف میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے بعد چنیوٹ کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. محلہ عثمان آباد میں پانی جو ہے وہ بارش کا گلیوں میں اور سڑکوں پر نکل آیا ہے. اس کے علاوہ چنیوٹ کے جو دیگر شاہراز ہیں وہ بھی زیر آب آ چکی ہیں. دوسری جانب واسطہ حکام کا کہنا ہے کہ واسطہ کی ٹیمیں جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ میں متحرک ہیں. جی وزیر آباد شہر اور گردنواں میں چوتھے روز بھی موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. احمد نگر، سودرا، علی پور، چٹھا میں بادل جم کر برسے ہیں. مزید جانتے ہیں راشد چودھری سے. جی بالکل، وزیر آباد شہر اور گردنواں میں آج چوتھے روز بھی مسلسل موسلادھار بارش کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. احمد نگر، علی پور، چٹھا اور سودرا میں بھی بادل جم کر برسے ہیں. تیز ہوائیں اور موسلادھار بارش کے باعث جو ہے موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے. آج ہونے والی موسلادھار بارش نے شہر کو پانی پانی کر دیا ہے. مین بازار، مولانا ظفر علی خان چوک، اللہ والا چوک، جناح کالونی سمیت متعدد علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. ان علاقوں میں کئی فٹ پانی جو ہے جمع ہو چکا ہے. موسلادھار بارش کے باعث جو ہے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی شدید متاثر ہو چکی ہیں. جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ جو ہے مزید 1 سے 2 روز تک جاری رہ سکتا ہے. جی